قرآن عظیم وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نور کہا ہے، نور کہا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن مجید ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن عظیم اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس شہر میں قرآن عظیم نازل ہوا اس شہر کا نام پہلے بکہ تھا۔ جب قرآن عظیم نازل ہوا تو اس شہر کا نام ہو گیا مکہ معظمہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب مدینہ میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نزول سے پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے اتنا اس کو عظمت دی اور اتنا اس کو عظیم نام دیا کہ اس کا نام ہو گیا مدینہ منورہ۔ بکہ کو مکہ بنا دیا اور یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کو رمضان بنا دیا۔ یہاں تک کہ اس رمضان المبارک کے جو ہم روزے رکھتے ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں میں نے قرآن نازل کیا ہے۔ جب اس میں قرآن نازل کیا ہے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھو۔ جس ایک رات میں قرآن نازل ہوا ہے، جو ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ اللہ رب العالمین نے اس کو شب قدر کا نام دے دیا ہے، قدر والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو آپ دیکھتے جائیں کہ جس شہر میں نازل ہوا اس کو بکہ سے مکہ بنا دیا، یثرب سے مدینہ بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو رمضان المبارک بنا لیا، اور جس رات میں نازل ہوا اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ اور جس سینے پر قرآن عظیم نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو امام الانبیاء اور امام الرسل بنا دیا۔ لا یمکن ثناء بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد دوسرا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کسی اور کا نام ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ جس فرشتے نے قرآن لے کے آیا ہے اس کو جبریل امین کہا جاتا ہے، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ جس سینے نے اس قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کیا اس سینے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نور ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اس کو اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ جنت والے دن یعنی قیامت والے دن اس حافظ قرآن کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوگی کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جو جنت کے درجات ہیں ان پر چڑھتے جاؤ۔ جہاں تیرا قرآن جا کے ختم ہوگا وہی تیرا درجہ ہے۔ اتنا بلند اس کو درجہ عطا کیا۔ پھر اس کو ایک اور درجہ عطا کیا کہ اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش کرے اور 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے۔ یہ عظیم قرآن ہے۔ آج آپ نے اس قرآن کی تلاوت کی تکمیل کی ہے۔ جن لوگوں نے نماز تراویح پڑھی ہے وہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم ہر حالت میں نماز تراویح پڑھیں اور ایک بار قرآن کو اپنی کانوں سے سن لیں، اس لیے کہ عام حالات کے اندر قرآن اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا جس طرح رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ تو بہت سعادت والی بات ہے۔ میں بہت مختصر اس لیے کہ ہمارے جو علماء ہیں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، آ چکے ہیں، اب زیادہ میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ ان کو ظاہرہ دور سے آئے ہیں اور یہ محفل انہی کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن سنایا ہے اللہ رب العالمین انہیں پکا حافظ قرآن بنائے، اور اللہ رب العالمین دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ہمارا خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔
زندگی ملے تو برکت والی زندگی ملے، قرآن والی زندگی ملے، نبی علیہ السلام کی سنتوں والی زندگی ملے، اور موت ہو تو نبی علیہ السلام کے عاشق کے اندر اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا داخلہ ہو۔ یہی اللہ سے امید ہے اور یہی اللہ سے دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔